الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان وفی مقام آخر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، آج ہم یہ پڑھیں گے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ مسلمان سائنسدان، انشاءاللہ اس پہ پوری بحث ہوگی اور مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، تو مختصر مسلمان سائنسدانوں کا تعارف اور اس کے ساتھ انشاءاللہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ان کا بھی مختصر تعارف ہوگا۔ اور یہاں میں یہ بات ذکر کر دوں کہ یہاں جو ہے صرف ان کا نام ہم لیں گے جنہوں نے فلکیات میں کام کیا ہے، چاہے جزوی کیا ہو چاہے کلی کیا ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسرے سائنسدان ہیں ان کا ذکر اگر شروع کیا جائے تو بہت لمبا، یہ سبق بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ جب اسلامی فتوحات 3 بر اعظم میں، یعنی کہ روم کی طرف، افریقہ کی طرف، ایشیا کی طرف پھیلنے لگی تو وہاں کے علوم بھی اور وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کا طرز و طریقہ بھی مسلمانوں کو سیکھنا پڑا۔ اور اسی لیے جیسے کہ علوم ہے، منطق تھا، فلسفہ، ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، علم حیات، فلکیات، اور یہ سارے علوم یعنی کہ علم حیوانات، علم طب، علم جغرافیہ، علم نجوم، ہوا بازی وغیرہ وغیرہ، نباتات وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے علوم وہاں سے الٹ کے آئے۔ جو پرانی تہذیب تھی مصر، روم اور فارس، جب یہ فتوحات ہوئے تو اب وہاں کا علوم بھی آیا۔ تو سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا وہ علماء نے، کہ انہوں نے اس سارے علوم کو عربی میں منتقل کر دیا، ان کی زبانوں سے عربی میں منتقل کیا اور پھر اس کے اوپر تحقیق شروع ہوئی۔ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، شاید بعض دوستوں کو بری لگے، کہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی علوم کے اندر، جو بھی علوم ہوں ان کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ چیز نہیں ضروری ہوتی کہ ان کی زبان سیکھی جائے اور پھر اس علم کے اندر جو ہے مہارت لی جائے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح جیسے یہاں مسلمانوں نے کیا یا چائنا نے کیا کہ ان سارے علوم کو اٹھا کر اپنی زبان میں منتقل کرنے کے بعد، یعنی کہ عربی میں منتقل کرنے کے بعد پھر تحقیق شروع کی، اور پھر بچہ عربی کو جانتا تھا تو اس لیے اس علوم میں مہارت ہوئی۔ تو اسی لیے میں ان لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ دوسری زبان سیکھ کے اس علم میں مہارت کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری زبان کو اٹھا کے اس کو اپنی زبان میں تبدیل کر کے پھر اس پہ تحقیق کریں، پھر دیکھیں آپ کتنے آگے جاتے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے تو میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا۔ خیر، تو مسلمان سائنسدانوں نے بہت کام کیا۔ سب سے پہلا نام آتا ہے جو ہارون الرشید کے دور میں ابراہیم ابن حبیب الفزاری، یہ 8ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، اور شروع میں ابتدا میں پیدا ہوئے، اور 8ویں ہجری کے اخیر میں یعنی کہ 777 میں تقریباً غالباً ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ریاضی اور فلکیات کے ماہر تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم یہاں ان مسلمان سائنسدانوں کا نام لیں گے جو فلکیات میں ماہر تھے۔ انہوں نے کتاب القصیدہ فی النجوم اور کتاب الزوال لکھی۔ یہ بہت انہوں نے کام کیا، اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں ریاضی کے فارمولے، فلکیات کے فارمولے انہوں نے تیار کیے۔ اسی طرح محمد بن موسیٰ
خوارزمی، یہ بھی 780 میں پیدا ہوئے اور 850 میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے فلکیات، جغرافیہ اور ریاضی پہ بہت کام کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ رومن انگلش تھی، XXX111 یا آئی سمجھ لیں، XX۔ موسیٰ بھی یہاں بیٹھا ہے، موسیٰ کو بھی کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے، تو XXX111 یہ ہو گیا 10-10-10-1-1-1 یعنی کہ 33، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری چیزیں استعمال کر رکھی تھی کہ CLYI، تو اسی طرح انہوں نے چیزیں، تو اس کو سب سے بڑا محمد بن موسیٰ خوارزمی نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ان کو اعداد میں، یہ جو ہم 3 کا اعداد، 2 کا اعداد، 5 کا اعداد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے اعداد تک انہوں نے اس گنتی کو اس گنتی میں کنورٹ کیا، تبدیل کیا، تاکہ آسانی سے جمع اور تفریق ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق السکندری، یہ 801 میں ان کی پیدائش ہے، بصرہ میں ان کی پیدائش ہے، اور ان کی وفات 873 میں ہے بغداد میں۔ ریاضی، طب، بصری آلات یعنی دوربین کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ فلکیات میں بھی یہ ماہر تھے، لیکن دوربین کی بنیاد انہوں نے رکھی، انہوں نے ان کی تھیوری پیش کی۔ ان کی تصنیف بھی مشہور ہیں، کتاب فی استعمال الاعداد والہند، اور انہوں نے سیارے اور ستاروں کے جو جگہ ہیں جو ان کو متعین کیا، ان کا تعارف کروایا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ثابت ابن قرہ، یہ ماشاءاللہ دادا بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، سارے فلکیات کے ماہر ماشاءاللہ۔ ان کی پیدائش شام میں ہوئی ہے 1836 میں، اور 901 میں ان کی وفات ہوئی ہے بغداد میں۔ طب کے اندر، ریاضی کے اندر، فلکیات کے اندر یہ ماہر تھے۔ کتاب المفروضات ان کا بہت اچھی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ تحقیق کی ہے۔ رسالہ فی کل شکل القطاع، یہ بھی ان کا ایک رسالہ ہے، اس پہ بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں الحسم، یہ ابو العلی الحسن ہیں، انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ حسم لفظ آپ اچھی طرح جانیں، تو انہوں نے بہت سارے کام کیے فلکیات کے اندر۔ یہ ماہر تھے فلکیات کے بھی، ریاضی کے بھی، اور بصری آلات کے بھی یعنی کہ دوربین، اور امراض چشم یعنی کہ آنکھ کی بینائی، ان میں انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ ثقافت، جسامت، ہوائی غلاف دنیا کے اوپر کیا ہے، اس میں انہوں نے کام کیا۔ ہمارے فلکیات کے اندر جو ان کی قابل ذکر آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، کہ سورج اور چاند کی حرکات کو انہوں نے نوٹ کیا ہے، یہاں تک۔ اور انہوں نے یہ بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ شفق کی ابتدا کب ہوئی، انتہا کب ہوئی، یعنی کہ سورج طلوع، یعنی کہ سورج صبح صادق کب ہوئی اور عشاء کا وقت کب ہوا، یہ آسان بات ہو جائے گی موسیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ آسان ہوتی ہے کہ صبح، کیمرے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے موسیٰ، تمہاری طرف کیمرے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تاکہ بتائیں۔ تو سورج، اور انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ تقریباً 19 ڈگری پہ جب سورج چلا جاتا ہے تو اس وقت عشاء ہو جاتی ہے، یعنی کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی بالکل شفق ختم ہو جاتی ہے، اور 19 ڈگری ابھی نیچے ہوتا ہے کہ اس وقت شفق یعنی کہ روشنی شروع ہونے لگتی ہے۔ بعد کی تحقیق ہے وہ 18 ڈگری بھی ہے، اس پہ بحث جب انشاءاللہ تعالی 18 ڈگری اور 15 ڈگری کا جب مسئلہ آئے گا فلکیات کے اندر، تو اس کے اندر ان کا نام بھی لیا جائے گا، اور اس وقت ان کی چیزیں بھی بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک سائنسدان ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی، یہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، ہمارے ہر بچہ تقریباً جانتا ہے۔
انہوں نے سب سے بڑا کام جو فلکیات میں کیا، یہ فلکیات میں بھی ماہر تھے، جغرافیہ میں بھی، ریاضی میں بھی، اور بھی چیزیں. تو شمس اور قمر کی جو رفتار تھی کہ سورج کتنا چلتا ہے، اس کی رفتار کیا ہے، کتنے ڈگری وہ سفر کرتا ہے، انہوں نے ان کی رفتار کو متعین کیا. اور طول البلد، عرض البلد پہ کام کیا. یہ چند چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوں کہ مسلمانوں نے کن چیزوں پہ کام کیا. ٹھیک ہے. چاند تو یہ سارے کام ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی نے کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ارتفاع، یعنی کہ چاند کتنا اونچا ہوتا ہے اور کتنے اونچائی پہ نظر آتا ہے وغیرہ، اس کی بنیاد رکھی. اسی طرح زوال، یعنی کہ سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر کب آتا ہے، یہ بھی ان کی وہ ہیں. تو اسی طرح ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ الزرقاوی، ان کا بھی بڑا نام ہے. ایک چاند کے گھڑے کا نام بھی ان کے نام سے منسوب ہے. انہوں نے اوپر کے سارے کام، یعنی کہ شمس و القمر کی رفتار وغیرہ، طول البلد، عرض بلد، ان پہ کام کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بصری آلات، یعنی کہ ستارے اور سیاروں کو دیکھنے کے لیے انہوں نے دوربین کی، انہوں نے صرف تھیوری پیش کی، بنیادیں رکھی، انہوں نے اس کے نقشے تیار کیے اور ان پہ کام کیا. ان کی ایک کتاب ہے الزیج، اور صحیفۃ الزرقاوی بھی ہے. ان کی 2 کتابیں ہیں، تو یہ 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں. اسی طرح غیاث الدین ابو الفتح عمران ابن ابراہیم، جیسے جس کو ہم جانتے ہیں عمر خیام کے نام سے، انہوں نے فلکیات کے اندر، جغرافیہ کے اندر، شمسی کیلنڈر تیار کرنے کے اندر، ریاضی میں ماہر تھے. یہ ان کی پیدائش 18 مئی 1048 عیسوی نیشاپور میں، اور ان کی وفات بھی تقریباً 4 دسمبر 1131 عیسوی میں ہے. انہوں نے ان کے بہترین کام، یہ چند باتیں میں اپنے طلباء کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ چند چیزیں ہیں ان کی. اگر زندگی اور ان کے اگر علوم اور ان کی تحقیق کو پورا پڑھا جائے تو یہ وقت اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. میں مختصر تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے طالب علموں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے بہت کام کیا ہے. عمر بن خیام نے سال، دن کی پیمائش، کتنی ڈگری سورج چلتا ہے، درجے، یعنی کہ 360 زمین کے درجے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی تحقیق کر کے ان کو متعین کیا. میزان الحکم اور ان کی رسالۃ الجبرہ وغیرہ کتابیں ہیں جو انہوں نے بڑی تحقیق سے لکھی ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے ابن رشد، جسے ابو ولید محمد ابن رشد کہتے ہیں. انہوں نے بھی ریاضی میں، طب میں، فلکیات میں بڑا کام کیا. اور ارسطو کے نظریات کو توڑنے والا، ارسطو جو فلکیات آگے آئے گا، بطلیموس کا بھی آئے گا اور ساروں کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، تو ارسطو کی بات بھی آئے گی. ارسطو کی تھیوری کو توڑنے والا اور اس کو مطلب ہے کہ اس کے خلاف چیزوں کو پیش کرنے والا پہلا شخص تھا ابن رشد. تو یہ نام یاد رکھیے گا، آگے انشاءاللہ آئے گا. اسی طرح ابو اسحاق نور الدین بطروجی، یہ بھی فلکیات میں ماہر تھے اور یہ اندلس کے تھے. میں آپ کو یہ بات یہاں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے طلب ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ بغداد میں تو علم کو ہلاکو خان نے ساری کتابیں اٹھا کے دریا میں پھینک دی، لیکن علم کی دولت اور علم کی تحقیق بچی اندلس میں، اور عیسائیوں نے اس پہ آ کے قبضہ کیا، اور پھر وہاں سے وہ علوم، کیونکہ جنگ ہوئی نہیں، علم کو ضائع کیا نہیں گیا، اسے دریاؤں میں ڈالا نہیں گیا، تو پھر وہ بچا. اور اس بچنے کی وجہ سے، اس کے ضائع نہ ہونے کی وجہ سے وہاں علوم پھیلے، یورائی یورپ سب سے آگے، اسی وجہ سے کہ مسلمان سائنسدانوں کی تحقیقات وہاں موجود تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تھی بیچ میں، تو یہ میں نے آپ کو بتائی.
تو ابن رشد انہوں نے فلکیات پہ جغرافیہ کے اوپر کے جتنے مطلب ہے کہ شمس و قمر کے رفتار کو انہوں نے متعین کر دیا، اور میل شمس یعنی کہ سورج جو ہمارا کبھی سردی میں قریب آتا ہے اور گرمی میں دور ہو جاتا ہے، ہمیں سردیوں میں ایک جگہ نظر آتا ہے سورج اور گرمیوں میں دوسری جگہ نظر آتا ہے، تو اسے کہتے ہیں میل شمس۔ تو میل شمس کی تعین انہوں نے کی، تو انہوں نے بڑا کام کیا۔ خیر، تو کتاب الحیت انہوں نے لکھی اور بڑی بہترین۔ اسی طرح بہت سارے ایسے فلکیات کے اندر ماہر سائنسدان گزرے ہیں، جیسے کہ ابو معشر بلخی اور ابو عباس احمد ابن کثیر وغیرہ وغیرہ، فرغانی، دیناری، بہت سارے سائنسدان گزرے ہیں۔ تو انشاءاللہ جن کا نام ضروری تھا اور جن چیزوں سے میں آپ کو آگاہی دینا چاہتا تھا وہ میں نے الحمدللہ دے دی۔ اس میں کمی پیشی بھی ہوئی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے سائنسدانوں کے نام یاد رکھنا، لیکن ان کے نام جو فلکیات کے اندر کام کرتے ہیں اور فلکیات میں کام کر رہے ہیں، ان کے نام میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے نام ہمارے طلباء کو پتہ ہوں، ان کی جو خدمات ہیں فلکیات کے اندر وہ بھی ان کے علم میں ہو، تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ رہیں اور احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں فلکیات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ میں یہ سبق ختم کرتا ہوں انشاءاللہ موسیٰ، پھر دوسرا سبق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔